کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، میں کوئی بڑا خطیب و ادیب تو نہیں ہوں۔ حضرت قاری اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر میں تو تکمیل قرآن کے مجلس میں سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضرت نے حکم فرمایا 2-3 منٹ آپ سے بات کروں گا، اللہ کرے میری زبان سے حق بات نکلے اور ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کی مقدس و لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید بڑی عظمت، بڑی رفعت، بڑے مقام اور مرتبے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنے بلند مقام والی ہے کہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال کی ذات اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کی سب مخلوق ہے۔ اگر ہم زمینی مخلوق کو دیکھیں تو سب سے ارفع و اعلیٰ ہمیں زمین پر بیت اللہ نظر آتا ہے، کتنی عظمت اور مقام ہے، لیکن فرمایا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہمیں امام الانبیاء نظر آتے ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، لیکن فرمایا آپ بھی مخلوق ہیں۔ اگر آسمانی مخلوق کے اندر ہم دیکھیں تو فرشتے معصوم ہیں، گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتے، گناہ کا خیال ہی دل میں نہیں آتا، لیکن فرمایا یہ بھی مخلوق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جنت کتنی نعمتوں والی جگہ ہے اور اس کی نعمتیں یہ بھی مخلوق ہے، لوح و قلم، عرش و کرسی، فرمایا سب کچھ مخلوق ہے۔ اگر مخلوق سے باہر کوئی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے تو وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو، اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے گفتگو کرے، تو وہ کلام اللہ کی تلاوت کرے، گویا اللہ اس بندے سے باتیں کر رہا ہے۔ کیوں کہ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں یہ۔ تو جو بندہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے گویا اللہ اس سے ہم کلام ہے، اور جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو فرمایا کہ وہ نماز پڑھے، کہ نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اتنی عظمت و شان والی کتاب ہے۔ کلام جو ہوتا ہے متکلم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی، پیدا کر دی، اللہ سے الگ ہو گئی، لیکن کتاب اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، آج بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا، جیسے اللہ بلند ہے، اللہ کا کلام بلند ہے، جو اس کلام کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ میرے دوستو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کتاب اللہ کے ادب کی وجہ سے کتنا بلند مقام ملا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ قبر میں ہوا، کیا برتاؤ ہوا آپ کے ساتھ، کیسا سلوک کیا گیا؟ تو فرمانے لگے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مغفرت فرمائی تو قرآن کے ادب کی وجہ سے۔ حالانکہ اعمال سارے نیک تھے، ان کے بڑے نیک تہجد گزار تھے، لیکن ایسا عمل جس پہ اللہ نے مغفرت فرمائی وہ کیا تھا؟ قرآن کا ادب۔ اور کیسے ادب کیا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، کہیں جا رہا تھا، تو ایک جگہ رات کا وقت ہوا، میں کسی کے ہاں ٹھہرا، تو میں ایک کمرے کے اندر، انہوں نے رات کو سونے کے لیے مجھے جگہ دی، میں رات کو سونے کے لیے لیٹنے لگا تو میری نظر کمرے کے اندر تاک کے اندر نظر پڑی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ وہاں رکھا ہوا تھا، قرآن مجید وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اب میرے دل کے اندر یہ آیا کہ یہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہو اور میں آرام کروں، سو جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میزبان کو بلاؤں اور اسے کہوں کہ کتاب اللہ کو دوسرے کمرے میں رکھ دے تاکہ میں آرام کر سکوں یہاں پر۔
فرمایا کہ پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ تیری وجہ سے اللہ کی کتاب کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے، یہ تو اللہ کی کتاب کے ادب کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ ساری رات جاگ کر میں نے گزار دی کہ یہ اللہ کی کتاب کے ادب کے خلاف ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر اللہ کی کتاب بھی موجود ہو، قرآن مجید بھی موجود ہو، اور میں آرام سے لیٹ کر آرام کروں، نیند پوری کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں نے ساری رات بیٹھ کر جاگ کر گزار دی۔ قبر میں جب گیا تو قرآن کے اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اب قرآن کو جو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا الف لام میم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ، اور فرمایا اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور قرآن مجید کی تو یہ شان ہے میرے دوستو کہ اس کو پڑھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا، اس کو سننے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، جو قرآن مجید کو سنے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور جو قرآن مجید کو دیکھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اب میرے دوستو، قرآن مجید کو جو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اس کا مقام کتنا ہوگا؟ ہم اندازہ لگائیں، آج دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ معمولی ڈگری لیے ہوئے ہے، اس کے مقابلے میں میٹرک ایف اے اور ان ڈگریوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر صحیح فیصلہ کن نظر سے دیکھا جائے تو دنیا کی تمام ڈگریاں قرآن مجید کی ڈگری کے مقابلے میں ہیج ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ان کی۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور ایسے ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹھہر کے مزے لے کے قرآن پڑھتا تھا۔ جہاں پہ والناس کی سین آئے